جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ جناب والا، ایک طرف شہید کا لہو ہو اور دوسری طرف جنت کا چراغاں، تو پھر یہ بات غیر معمولی نہیں، پھر یہ دلیل کئی ثبوت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ آزادی اور غلامی کے درمیان چاہے فاصلہ 1 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اس قوم کو صدیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، کہیں گر جلتے ہیں، کہیں ارمان لٹتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آزادی پھولوں کی سیج بن کر نہیں ملتی، خارزاروں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اپنے نام کا سکہ منوانے کے لیے زمین کی پیاس لہو سے بجھانا پڑتی ہے، اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانا پڑتی ہے۔ معزز سامعین، کچھ ایسی ہے تاریخ اس قوم کی، کچھ ایسی ہے تہذیب اس سماج کی، کچھ ایسے تھے لوگ اس گلی کے کہ جن کی آنکھوں کی لالی دشمن کی راتوں کی نیند کھا گئی، جن کے ڈر سے اوروں کے مندروں کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بیٹے تھے اس دھرتی ماں کے، جنہوں نے ماں کی لاج نبھانے کے لیے اپنی جانیں جانیں آفریں کے سپرد کی، جنہوں نے اپنا آج دوسروں کے کل پر قربان کیا۔ جناب والا، یہ دھرتی کس طرح بلائے گی اس 17 سالہ نوجوان کی جوانی کو، جس نے زندگی کے چند لمحے ہندو کی فضا میں گزارنے کے بجائے موت کے دروازے پر دستک دی، وہ جوان کہ جس کی جان تو اس کے جسم سے گئی مگر دشمن کی گردن سے اس کا ہاتھ نہ ہٹا اور دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے، میرے وطن تیرے چہرے کی چاندنی کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا کے مر جاؤں۔ حاضرین محفل، اس وطن کی باغ ڈور رہبروں کے ہاتھ میں آئی تو تعصبات کو ہوا ملی، فلاں کو اگر رہبر سمجھا تو فرقہ واریت کو فروغ ملا، مگر جب حالات نے کمان دی دشمن کے سامنے جاگنے والی آنکھوں اور خاکی میں ملبوس ہاتھوں میں، تو تاریخ پکار اٹھی، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر۔ حالات اور تقدیر نے آزمانا چاہا تو راشد منہاس کی کم سن عمر چلا اٹھی، یہ پاک سرزمیں، یہ میرے عزم کی امیں، یہ کسی کے زیر دست ہو، نہیں نہیں کبھی نہیں۔ آزمائش کی گھڑی اگر عزیز بھٹی پر آئی تو زمانے نے سنا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ امتحان کا وقت اگر میجر شبیر شریف شہید پر آیا تو وقت وہیں حیران ہوا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، سر جلائے ہیں مشعلوں کی طرح ہم نے یوں بھی رہبری کی ہے۔ تقدیر نے اگر لانس نائک محفوظ شہید کے دروازے پر دستک دی کہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، تو صدا آئی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلماں، میں اسی لیے نمازی۔ ارباب محفل، آج اگر ہم سکون کو ترس رہے ہیں تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ میرے وطن، میرے شہید، میں تمہاری شہادت کے وقت کے جذبات کی، تمہارے اس وقت کے پسینے میں شرابور جسم کی اور تمہارے پاک بدنوں سے رستے ہوئے لہو کی آج قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اے رب العزت، اگر زندگی دی ہے تو پھر اس طرح دے کہ دوسرے میری حیات سے سبق سیکھیں، دشمن پر میرا نام ہیبت طاری کرنے والا بنا دے، اپنوں کے لیے مجھے پیار کا پیامبر بنا دے، اگر جیوں تو صرف اس پاک سرزمیں کی بقا کے لیے، اگر مروں تو اس کی حیا کے لیے۔
اے وطن تیری بقا پر مر جاؤں، دشمن کو بھی مٹا کے مر جاؤں، اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی نگاہ وہ اس کی جھکا کے مر جاؤں۔